السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کہاں سے لائیں صحابہ جیسی مثال؟ آج کی اس مجلس میں ہم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے آپ کا تعلق تھا، نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی منصب تھا، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی بڑا سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، جلیبیب الا تتزوج، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں پھر یہی کہا، اللہ کے رسول، بھلا مجھ سے شادی کون کر سکتا ہے؟ نہ میری شکل اچھی ہے، نہ میرا خاندان کوئی بڑا ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول الله يبلغكم السلام ويقول زوجوني ابنتكم۔ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلیبیب ہوں۔ گھر کا مالک باہر نکلتا ہے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ آپ نے کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھیجا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہ، قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کر سکتی جو انجان ہے، نہ خاندان کا پتہ، نہ مال و دولت کا پتہ، ایسے انجان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی ہوگی، فائدہ ہی ہوگا۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، ادفعونی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہ لن یضیعنی۔ کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں لگے ہو؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دو، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کر دے، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ پھر لڑکی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو کیا تم لوگوں نے نہیں سنا؟ اور دیکھو، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا،
لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کے حکم قبول ہیں، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کی پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھنا۔ پھر جلیبیب کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ مدینے میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت غربت اور محتاجی تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تفتیش دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفْقَةً وَمَالًا، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا، هل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑا تو نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہوا دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر کہا هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو اور کم پاتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول نہیں، بس اتنے ہی ہیں۔ تو آپ نے کہا ولکنی افقد جلیبیبا فاطلبوه، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے۔ منظر کو دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ہم اللہ کی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔